جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے نا اب مسلمانوں میں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں. سر یہی اسی چیز کو میں اپنی رکیں. یس سر. آپ جس آرکیٹائپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں, مجھے ہلکی سی سینس ہوئی ہے کہ آپ اسی آرکیٹائپ کو پلیس کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ اسلامک اسکالرشپ نے سینٹرل ڈیفینیشن میں دے دی ہے. وہ اسلام کی جو کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن میں عورت کی آرکیٹائپ ہے, وہ تو صحابیات کی آرکیٹائپ نہیں ہے. آپ جس دن صحابیات کو پڑھیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو گیم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد میرا پرسپیکٹو بدل گیا تھا. بائی دا وے میں بھی پاکستانی مسلمان, میرے بھی گھر کے کلچر ویسے ہی جیسے آپ کے گھر کا کلچر ہے, تو میں بھی لڑکی کی آرکیٹائپ کو ویسے ہی دیکھتا تھا. ٹھیک ہے, چلیں ویسے تو نہیں دیکھتا تھا مگر مجھے پتا ہے ویسے کیا ہے, تو میں تقریباً 1-2% کا فرق کیا, باقی ویسے ہی تھا. پھر جب میں نے اسکالر آدمی ایکسٹریمسٹ قسم کے ملا, ٹھیک ہے, یمنی ہوں یا جورڈینین ہوں, انہوں نے جب مجھے عورت کی آرکیٹائپ بتائی نا, تو ہے نا لائک یہ کیا کر رہے ہو, یہ کون, یہ کیسے الاؤنس دی ہوئی آپ نے, یہ کا, اینڈ دین دے ور لائک یو ناٹ اے گرل, وائی آر یو ورریڈ, and I'm like, I'm not a girl, but I'm worried about the fact that if girls are doing so much, then میرے پہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. and they said جی اسی لیے بتا رہے ہیں آپ کو. اور کیا انہوں نے بتایا, پھر انہوں نے آرکیٹائپ ڈیفائن کی. میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں, باقی سب کو آپ کی توسط سے مل جائے, اسپیشلی گرلس. نبی علیہ السلام نے جو, مجھے ایک سیکنڈ میں بار بار مجھے ایک کوشچن آ رہا ہے, آپ نے مجھے یاد کرانا, ٹھیک ہے, میں آرکیٹائپ ڈیفائن کر دوں. یس سر. جی, تو بہرحال میں لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہوئی ہے, متفق علیہ, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے اس حدیث کا, وہ پاکستان انڈیا میں نہیں سنائی جاتی. ٹھیک ہے, وہ حدیث پتہ کیا ہے, وہ حدیث ہے کہ جب احد کا غزوہ ہو رہا تھا نا, اور مسلمانوں پہ سخت ترین وقت آ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے پورا ٹولہ آ گیا تھا ان کفار کا نا, ٹھیک ہے, اور تیر بھی چل رہے تھے, نیزے بھی چل رہے تھے, اور لوگ فرنٹل کامبیٹ کے اوپر تلواروں سے لے کے آئے ہوئے تھے, وار کر رہے تھے. تو نبی اسلام نے اس وقت پتہ ہے کہا, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں سامنے دیکھتا تھا تو نسیبہ, میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو نسیبہ, میں بائیں دیکھتا تھا نسیبہ. فوزیہ یہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ نہیں سر, کبھی نہیں سنی. چھپائی گئی ہے آپ سے بیٹا. آپ کسی بھی مسجد کے مولوی صاحب کو کہیں گے اس حدیث کا مطلب بتائیں, بھی کانپ جائے گا, اس حدیث کا نہیں بتائے گا, وہ کانپ جائے گا, پسینے چھوٹ جائیں گے اس کے. میں ابھی شروع ہوا ہوں, یہ سیشن لمبا چھوٹا ختم کرنا ہے, مجھے پورا ایک سیریز آف سیشن کرنا چاہیے صحابیات کے اوپر. جس لڑکی کو دیکھو بھیڑ بکری بنائی ہوئی, اس نے اپنے آپ کو آرکیٹائپ بھی زیرو کی ہوئی ہے. میں سامنے دیکھتا ہوں نسیبہ, دائیں دیکھتا ہوں نسیبہ, بائیں دیکھتا ہوں نسیبہ. اس کا مطلب بتاتا ہوں. ہر طرف سے نبی اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے, اور حضرت نسیبہ رضی اللہ عنہا آدمیوں کے جتھوں کو روک رہی ہیں اپنے آپ سے, دائیں طرف سے بھی, سامنے سے بھی, بائیں طرف سے بھی, اپنے جسم سے. غور سے سمجھیں, یہ جو بٹھائے ہوئے نا انہوں نے ایک ڈبہ سا بنا دیا لڑکی کے لیے, اور اس کو حرام 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 کر کے ڈرا رہے ہیں اسلام سے. ان سے کہیں میں نبی علیہ السلام سے بات کے تھرو بات کر رہی ہوں, ساحل ادیم کے تھرو نہیں بات کر رہی. حضرت عمر بن خطاب, آپ کے ذہن میں کیا امپریشن ہے ان کا, سخت یا نرم؟ نہیں سر, دیکھ جب سے ایکسپوجر ملا میرے سخت نزدیک سب سے زیادہ نہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ ایموشنلی بیلنس پرسنالٹی ہے. دنیا کو سخت ہی پتہ ہے نا, دنیا کو پتہ ہے سخت ہے, ٹھیک ہے. پردے کی آیتیں ان کے مشورے سے آئیں, ٹھیک ہے, پردے کی آیتیں ان کی مشورے سے آئیں. غور سے سنیں آپ ذرا. یہ بتائیں, حضرت عمر کے ٹائم پہ جب وہ امیر المومنین تھے, مکہ کا فائنانس منسٹر کون تھا؟ ہاں, ایک فیمیل تھی سر, مجھے ان صحابیات کا نام کیا بات ہے. اور وہ اتنے امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے مدینے کا بھی فائنانس منسٹر کس کو لگا دیا؟ لڑکی کو. یہ پوچھے نا ذرا مولوی صاحب سے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں
اپنی طرف سے کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں. اور یہ مجھے کیا پتا ہے کہتے ہیں وہ نہیں وہ نصیبہ تو غزوہ کا ٹائم تھا, غزوے کے ٹائم پہ نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی تو اچھا دیکھیں ان کی کہانی سنانے کا طریقہ دیکھیں. وہ احد کے ٹائم پہ ضرورت تھی, حضرت نصیبہ نے 30 لڑائیاں لڑی ہیں. اور پتہ کس غزوے میں شہید ہوئی ہیں؟ رد کے غزوے میں. ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف غزوہ ہو رہا ہے, اس پہ بھیجا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے. اس میں حضرت نصیبہ شہید ہوئی ہیں. جب ان کو غسل ہو رہا تھا تو خاتون نے پتہ کیا کہا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے نصیبہ کا جس پہ تلوار کا زخم نہ ہو. اتنی لڑائی لڑی ہے اس عورت نے. میں ابھی شروع ہوا ہوں بیٹا, میں نے کہا نا سیریز کروں تو پرخچے اڑ جائیں گے اس آرکیٹائپ کے. میں رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پہلے ہی فیمنزم اپنی پوری پھنکار کے اندر آگ برس رہا ہے, اور مسلمان لڑکی نے کہنا ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا باہر. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آرکیٹائپ کو تو توڑیں نا. بے شک آپ میرا کیا سے کہتے ہیں فیمنزم کے اوپر نہ جائیں. آپ انڈیا میں مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سلوگنز چل رہے ہیں. پاکستان میں بھی لڑکی کپڑے اتار کے باہر آنا چاہ رہی ہے, اسلام کے نام پہ نہیں, سائنس کے نام پہ. آئی گیٹ دیٹ. میں اگر یہ شروع کر دوں گا نا تو پھر اسلام میں بھی وہ ایک نا ڈائسپورا کریٹ ہو جائے گا کہ اچھا ہم بھی نکلیں یار صحابیات بننے. اصل میں اپنے نفس پروری کے نکلیں گی, نام رفیدہ نصیبہ کا لگائیں گی, نام شفا کا لگائیں گی. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں آپ ایک ریلیجیس سرکل کے, ورنہ سمپل آرگومنٹ کے گروپ میں ہوتی. آپ نے ان لڑکیوں کی آرکیٹائپ بدلنی ہے جن کو کوئی شوق نہیں کپڑے اتار کے باہر ڈانس کرنے کا, مگر ان کو اسلام پہ آخرت بچانے کا شوق ہے, اور ان کو زبردستی کی وہ والی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے ان سے کرواؤ. مولوی صاحب نے کہا ہے نہیں حرام ہے, نعوذ باللہ. یہ بتائے گا ہمیں کہ حرام کیا حلال کیا؟ میرے رب نے بتانا کیا حرام ہے حلال. سو سیرہ پڑھیں, آپ کو ملیں گی ایسی خواتین, ایسی جری خواتین ایسے ایسے غزووں میں. سیرہ پڑھیں تو کب سے میں کہہ رہا ہوں سیرہ پڑھیں. کوئی عورت پڑھتی نہیں ہے سیرہ. آپ پوچھیں پھر کسی داڑھی والے سے, یار ایک صحابیہ ثابت نہیں ہو رہی آپ کی پوری فلسفی میں, تم نے کون سی فلسفی کر لی ہے؟ ایک صحابیہ نہیں ثابت ہو رہی, اتنی لسٹ کی لسٹ پڑی ہوئی ہے. تم کہاں سے بیٹھے ہوئے ہو کہ تہ خانے میں بند کرو عورتوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ یہ کہاں سے نکال رہے ہو تم یہ ساری فلسفی؟ یہ ساری عورتیں نعوذ باللہ صحابہ نے کیسے اپریشیٹ اینڈ آنر کر دی ہیں, سینکٹیفائی اینڈ ویلیڈیٹ کر دی ہیں. ان کو زیادہ پتا تھا یا آپ کے انکل آپ کو زیادہ پتا ہے کہ عورت نے کیا کام کرنے ہیں؟ سو انٹلیکچولیزم تو بعد کی بات ہے بیٹا, پہلے سوشلزم کے اندر تو اپنی جگہ سنبھالیں تاکہ آپ کو پتا ہو اسلام کی خدمت کرنی ہے. ایسے نہیں گلوبل میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو, گلوبل ہونا ہے تو اسلام کی ڈیفینیشنز کو پکڑیں, نہ وہ فیمنزم کی ڈیفینیشن کو پکڑیں, نہ خدا کا واسطہ اس مولوی کی ڈیفینیشن کو پکڑیں. السلام علیکم سر. آپ ایک سیشن ارینج کر سکتے ہیں لائک جو ٹاپک آپ نے کہیں اس کے لیے. میں نا ایک اسکالر کو جانتا ہوں, مجید نظامی صاحب, یمن کے ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں وہ. انہوں نے نا ایک بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, مطلب یہاں تک کہ کئی دفعہ تو انہوں نے وہ القاعدہ کو بھی سٹیمپ کر دیتا کہ نہیں یار مجبوری ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کا ایک لیکچر میں سن رہا ہوں, ان کی ایک سیریز ہے بائی دی وے. اس سیریز میں انہوں نے سٹارٹ میں پتہ کیا کہا, ایکسٹریم ترین, مطلب میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایکسٹریم بندہ کوئی نہیں ہے, مطلب جس کو میں بھی ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی, سنیں ذرا سنیں ان کے لیکچر. کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ 2 نمبر ڈیفینیشن اسلام میں ڈالنے والا کون تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو, اچھا پوائنٹ کیا ان کا کہ اسلام اتنا لبرل نہیں ہے جتنا لبرلز نے بنانے کی کوشش کی.